میرے پاس ایک کوشچن ہے کہ ہمارے ہیں عدنان حمید، انہوں نے پوچھا تھا کہ جیسے لاسٹ 2.5 منتھ سے لوگ جو ہیں وہ کوارنٹین ہوئے ہیں، اسٹریس لیول بہت زیادہ ہائی ہے. سو ہی واز جسٹ آسکنگ واٹ از دا میئرس، وہ کس طرح سے اپنے اسٹریس لیول کو کم کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو جیسے ایون ہیڈک ہوتا ہے، مائگرین ہوتا ہے، اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. آج کل تو اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بندہ ہاسپٹل ہی نہیں جاتا کہ مطلب خدا نہ خواستہ ہم ایکسپوز ہو جائیں کرونا سے یا کچھ اس طرح سے ہو جائے. تو وٹ کائنڈ آف سجیشنز یو گیو فار دیم، اینی ایکسرسائز اور یا کوئی اور آپ ان کو ایڈوائز کریں اس چیز پہ، تو پلیز وہ ہمیں تھوڑا بتائیں اس بارے میں. Thank you. I would say کہ اگر آپ نے اپنا اسٹریس لیول کم کرنا ہے تو سب سے ضروری ہے کہ آپ بریتھ کریں. کیونکہ اکثر اسٹریس اور جو انگزائٹی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ ہم ابھی ان دا پریزنٹ مومنٹ لیو نہیں کر رہے ہوتے، ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے فیوچر پہ. یا پھر اگر آپ کے اندر غم آتا ہے تو وہ فیوچر ہوتا ہے جو پاسٹ میں، کہ پاسٹ میں میرے ساتھ یہ ہوا یا پاسٹ میں نے وہ کر دیا، تو اس چیز کا آپ اپنے اس پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آتے ہیں. آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ یہ جو کوشچن ہے کہ ہاؤ کین وی بی اسٹریس لیس ان دس پینڈیمک، رائٹ. تو میں یہ ایکسپیرئنس بھی کیا ہے اپنے ساتھ بھی اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھی یہ دیکھا کہ جب میں ان کو زیادہ پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آئی ہوں، انہوں نے وہ ساری اسٹریس ریلیز کی ہے. کیونکہ اکثر اسٹریس ہم لوگ اسی وجہ سے ہوتے ہیں فیوچر کے بارے میں سوچ کے کہ اچھا اگر اب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو میرے ساتھ ہو سکتا ہے مجھے کورونا وائرس ہو جائے، ہو سکتا ہے میں کچھ اس طرح کے سمٹمس لے کر آ جاؤں. اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھنا چاہیے. Another thing I would say in breathing، جیسے breathing بہت ضروری. اگر آپ گراؤنڈنگ کریں کہ اگر آپ کے اندر نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، آپ جوتے اتار کر ننگے پیر گھاس پہ کھڑے ہو، 5 منٹ کھڑے ہو، یا شام کو اپنے گارڈن میں واک کریں. کیونکہ یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنے اندر سے نیگیٹو انرجی ریلیز کرنے کا. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ آپ جرنل کریں، کیونکہ اگر آپ جرنل کریں گے تو جو آپ کے اندر اسٹریس ہوگی اس کو ریلیز کریں گے. کیونکہ اکثر اسٹریس اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارے اندر کی جو سوچ ہوتی ہے، جو اندر کے ایموشنز ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنے اندر دبا کے رکھتے ہیں. جرنل کرنے سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ اس چیز کو اپنے اندر سے باہر نکال کے لکھ رہے ہیں، اور جب آپ لکھ لیں تو آپ بے شک یہ کریں کہ وہ کاغذ کو پھاڑ کے پھینک دیں. اور ایک چیز اور میں آپ کو یہ ضرور بولوں گی کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو جرنل ہو گیا، دوسرا یہ کہ فوکس آن دا بلیسنگس ان یور لائف. کیونکہ اکثر جب ہم اس پینڈیمک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ رحمتیں دی ہوئی ہیں. تو آئی وڈ سے کہ جب آپ گریٹیٹیوڈ جرنل کریں گے یا گریٹیٹیوڈ کے بارے میں میک اے لسٹ آف 5 to 10 تھنگس آپ کی زندگی میں جو کہ جس کے لیے آپ گریٹفل ہیں. اور وہ بڑی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایم گریٹفل کہ میں شکر گزار ہوں اور میں شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے صاف پانی پینے کو دیا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے. میں آئی ایم گریٹفل کہ میرے سر پر ایک چھت ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیگار ہیں. اس طرح کی چیزیں لکھیں جو آپ where you feel کہ I am grateful. اور جب آپ یہ لکھ لیں list of 5 to 10 things every day, this is supposed to be every day in 28 days in a row. اور اگر آپ 30 کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. But you will see a shift کیونکہ you will notice the blessings in your life. اور جب آپ یہ ساری چیزیں لکھ لیں ایوری ڈے، اور اس کو لکھنے کے بعد I would say کہ اپنا ہاتھ لے کے سینے پہ رکھیں اور دل سے بولیں کہ الحمدللہ. کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ بات بات پہ کر دیتے ہیں، پر اس کا میننگ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو جب آپ دل سے شکر کریں گے، اور یہ تو اللہ نے بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ if you are grateful I will increase. تو اگر ہم دل سے شکر کریں گے اللہ انکریز کریں گے، تو اس چیز میں زیادہ برکت ہوگی. تو آئی تھنک اور اگر آئی تھنک دس از دا گریٹ جو تھوڑا بہت ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ یہی کریں گے تو یو ول سی دیٹ چینج ان یور لائف انشاءاللہ. ویرا ہمارے پاس اسی طرح سے ایک اور کوشچن ہے، اسد نے کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ اے پرسن شوڈ ڈو اف ایوری ون شیئرز دیئر اسٹریس ایشوز اینڈ گریفس ود ہم. ایک بندہ ہے، اسی کے پاس سارے لوگ آ کے اس کو اپنا اسٹریس بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ ڈیفینیٹلی ایک بندہ جو اتنے سارے لوگوں کی سن رہا ہے تو وہ بھی تو اسٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے.
एंड उन्होंने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि हर कोई सुपरमैन तो नहीं हो सकता. So what type of suggestions you can give for such kind of a person जिसको सारे लोग आके बता रहे होते हैं, as मैं और माविशक से डिस्कस करते हैं कि we both are from the family जिनको इस तरह से कोई कोरोना से किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बता रहे होते हैं ये हुआ है इस तरह से, तो हम तो किसी हद तक कुछ मैनेज कर लेते हैं, बट ओवरऑल आपकी क्या एडवाइस है ऐसे जो लोग ज्यादा सुपरमैन नहीं हो सकते इस तरह से उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो उस पर आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें अगर तो. उसमें मैं ये बोलूंगी कि सबसे जरूरी है कि अगर आपके साथ कोई चीज कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, आप अपने आप को उस प्रॉब्लम के साथ अटैच ना करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो बंदा जो आपके साथ शेयर कर रहा है वो अपना दिल हल्का करके चला जाता है और आप उधर बैठे रहते हैं, वो सारी उसकी टेंशन, वो दिल की घबराहट और वो जो हैवीनेस आप फील कर रहे होते हैं. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज कि आप उस चीज में इमोशनल इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट इमोशनल इन्वॉल्व यू विल बी एबल टू हेल्प the person in front of you. अगर आप इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आप उस तरीके से नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मदद भी नहीं कर सकते. तो आई थिंक अगर आपके पास आ रहे हैं बंदे आपके साथ अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं तो असद आपके साथ आपको मैं ये बोलूंगी डोंट बी इमोशनल इन्वॉल्व इन दैट. और अगर आप इमोशनल इन्वॉल्व हो भी जाते हैं तो आई थिंक टेक अ शावर और फिर आप ये विजुलाइज करें कि इस पानी के साथ जो भी मैं बर्डन फील कर रहा हूँ वो भी इट्स रिलीजिंग माय बॉडी. वंडरफुल जबरदस्त. अच्छा अमरीन, मुझे बताएं प्लीज कि आई नो कि आप ग्रुप भी फेसबुक का लीड करती हैं. सो इफ एनी वुमन अराउंड अस शी नीड्स हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प, तो आप किस किस्म की उनको हेल्प प्रोवाइड करती हैं और किस किस्म के इश्यूज ऐसे हों कि अगर किसी को हो तो दे कैन रीच आउट टू यू एंड वेयर दे कैन रीच आउट टू यू, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताएं. कि मेरी एक जैसे आपको पता है मेरी एक फेसबुक ग्रुप है ग्रोथ माइंडसेट कोचिंग विद अमरीन. वो फ्री ग्रुप है, उसमें मैं काफी एडवाइस देती हूँ, फेसबुक लाइव करती हूँ ताकि लोगों जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे मैसेज भी करते हैं एंड देन आई डू फेसबुक लाइव देयर, उनको इस तरह हेल्प करती हूँ. वरना मेरे दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं, 1-to-1 भी प्रोग्राम है और ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम भी है और आजकल मेरी एक ऑफर भी जा रही है ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम की. और एंड आई थिंक जो ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम है उसमें ये ज्यादा मजा आता है कि एक यू विल फाइंड अ ग्रुप ऑफ फीमेल जो फीमेल जो आपका ट्राइब बन जाएंगे, यू नो. और मुख्तलिफ मेरे यानी कि इस तरह सर्विसेज हैं. तो अगर इफ यू नीड हेल्प जस्ट रीच आउट टू माय फेसबुक प्रोफाइल और मुझे इनबॉक्स करें और इंशाल्लाह आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू. अदरवाइज जॉइन माय फेसबुक ग्रुप और उसमें आपको काफी मदद मिल सकती है. थैंक यू सो मच अमरीन. No, thank you for having me. It was such an amazing session. हमने 30 मिनट्स का सेशन रखा था, यकीन करें, एंड 30 मिनट्स कैसे गुजरे